سر انڈیا میں ریسنٹلی ہو رہے کچھ ایونٹس کے اوپر کویشچن ہے. جیسے ریسنٹلی ادے پور میں ایک انسان کو مار دیا گیا شتم نبوت کا حوالہ دے کر کے. تو اس کے لیے کون لوگ رسپانسبل ہیں؟ مطلب جنہوں نے مارا قتل کیا وہ تو رسپانسبل ہیں ہی، لیکن ان کے علاوہ اور کون لوگ رسپانسبل ہیں؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ایک اور سوال ہے سر، جس طرح سے مسلمان کوشش کر رہے ہیں بار بار کہ ان مرڈررز کو بی جے پی کے کاریہ کے روپ میں پروجیکٹ کریں یا کچھ بھی، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ آئی اسٹرانگلی کانڈیم دس باربیرک اینڈ ان ہیومن ایکشن. ان دو مسلمانوں کے ذریعہ کنہیا لال کا کیا گیا قتل نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے بلکہ غیر انسانی روش بھی ہے. اسلام قطعی طور پر اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دیتا ہے. چونکہ ان دونوں مسلمانوں نے یہ قتل اسلام کے نام پر کیا ہے، اس لیے میں یہ بہت ہی بلنٹلی کہتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی عمل ہے. دیکھیے، یہ سارا عمل جیسا کہ آپ خود جانتی ہیں، آپ کے سوال میں ہے کہ شتم رسول کے نام پر ہوا ہے، یعنی بلیسفیمی کے نام پر، پروفٹ آف اسلام کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کے نام پر. ہم نے بار بار اپنی گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ اسلامی ٹیچنگ اس معاملے میں کیا ہے. اسلامی ٹیچنگ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام، قرآن یا پیغمبر اسلام کے رسپیکٹ میں اگر کوئی بیہودہ باتیں کرتا ہے، بلیسفیمی کرتا ہے، ڈسکریشن کرتا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کوئی وائلنفل طریقہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں. ہم پروٹیسٹ اور جلوس نکالیں اور پھر اس کے ساتھ وائلنس نہیں کر سکتے ہیں. یہ معاملہ، ایک صاحب نے کہا کہ یہ دنیاوی امور ہے جلوس نکالنا. عرض یہ ہے کہ یہ دنیاوی امور ہو سکتا تھا جب آپ اپنے ہت کے لیے یہ نکالیں، جب آپ اپنے منڈن انٹرسٹ کے لیے ایسا کریں. لیکن جب یہ کام آپ نے اسلام کے نام کے ساتھ کیا تو پھر یہ آپ کا دنیاوی معاملہ نہیں رہ گیا. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت اس معاملے میں ہمیں کیا گائیڈنس دیتے ہیں. تو اسلام کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے. نہ پروفٹ آف اسلام کی لائف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاتم کے ساتھ، بلیسفیمرز کے ساتھ یہ کرنا. قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ بلیسفیمرز کو قتل کیا جائے. یہ مسلمانوں کا خود اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے. پیغمبر اسلام نے یہ مسئلہ نہیں بنایا، نہ اللہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے، نہ پیغمبر اسلام نے یہ مسئلہ سیٹ کیا ہے. قرآن میں 50 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے، بلیسفیمی کا ذکر ہے. کسی ایک آیت میں بھی اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے ہیں کہ بلیسفیمر کو قتل کر دیا جائے گا، بلکہ ان کے ہیئر آفٹر کے کانسیکوینس کا ذکر ہے. پیغمبر اسلام نے بھی یہی کیا ہے. اسی لیے ان دو مسلمانوں کا ایسا کرنا غیر اسلامی تو بہرحال ہے ہی، غیر انسانی طریقہ بھی. کوئی کیسے جائے اور کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ اب بتائیے کہ بھلا ایشور، اللہ اور خدا کا پیغمبر، ایشور کا میسنجر یہ حکم دے گا کہ جاؤ کسی کے گلے کو ریت دو؟ یہ ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو. ایسی سوچ سے بھی کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ یہ کریں؟ حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی اپنی وجہ سے کسی کا کہ قتل کا حکم یا مارنے کا حکم، سزا کا حکم نہیں دیا ہے. تو یہ سراسر اسلام کے خلاف بھی ہے اور انہیومن ایکٹیویٹی بھی ہے. اس معاملے میں دیکھیے، محض مذمت سے کام نہیں چلے گا کہ ہم کانڈیم کر دیں. اس معاملے میں اصل بات یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں کہ روٹ کاز کیا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں یہ کہا کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا، تو بلا شبہ اس کے ذمہ دار دین کے علماء ہوں گے. وہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں مسلمانوں کی غلط سوچ بنائی ہے. ان کو چاہیے کہ مسلم
مسلم عوام کو، مسلم یوتھ کو قرآن و حدیث کا صحیح پیغام دے. بعد کے زمانے میں جو مس انٹرپریٹیشن ہوا ہے اس کو دوبارہ کریکٹ کریں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی ذمہ داری بھی. اس معاملے میں اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر ادے پور میں 2 مسلمانوں کے ذریعہ اس ٹیلر، غالباً وہ ٹیلر تھا، تو اس ٹیلر کے قتل کے ساتھ موب لنچنگ کے واقعات کو کلب کر کر جو لوگ کانڈیم کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ اسی لیے غلط ہے کہ آپ یونیلیٹرلی کانڈیم کیجئے. دیکھیں کوئی بھی، ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا باپ اپنی اولاد کی کمیوں پر ہی ٹوکتا ہے، دوسروں کی اولاد کی کمیوں پر نہیں ٹوکتا ہے. تو آپ کیوں دوسروں کو بول رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے باپ بھی نہیں ثابت ہو رہے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں. آپ بتائیے کہ قرآن میں کہاں یہ حکم دیا گیا کہ اگر دوسرے غلطی کرتے ہیں تو پھر تمہاری غلطی بھی معاف ہو جائے گی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن میں تو واضح طور سے یہ لکھا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ. یہ قرآن میں ہے، یعنی نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور بدی کے کام میں، غلط کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. قرآن میں تو یہ حکم ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کی روش اختیار کرو. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے ظلم کرنے پر تمہیں ظلم کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ہے قرآن. تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو یہ کہ یونیلیٹرل لیول پہ ہم کانڈیم کریں، دوسری طرف مسلمانوں کے ذہن سازی کا کام کریں خالص قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا کام ہے. بلاسفیمی کے بارے میں موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو بہت زیادہ غلط فہمی ہے، ان کو اس معاملے میں مطالعہ کرنا چاہیے. میں دوبارہ سجیسٹ کروں گا، اس سے پہلے بھی میں نے سجیسٹ کیا تھا، عالم اسلام کے ایک جلیل القدر عالم دین، بہت بڑے عالم دین، جنہوں نے 96 سال تک دین کی خدمت کی ہے. پوری زندگی صرف انہوں نے قرآن و سنت کی اسٹڈی میں لگایا اور پھر اس کو تمام انسانیت تک پہنچانے میں لگایا. پوری زندگی. یعنی اس معاملے میں وہ 20ویں صدی میں غالباً آخری آدمی ہو گئے. 20ویں صدی میں آخری آدمی جس نے پوری زندگی قرآن و سنت کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں لگایا. میری مراد ہے استاذ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ سے. تو لوگوں کو چاہیے، مولانا نے ایک کتاب شتم رسول پہ لکھی ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے، شتم رسول کا مسئلہ. تو تمام سنجیدہ مسلمانوں کو بالخصوص مدرسے کے فارغین کو چونکہ وہی پھر نکلتے ہیں اور مسجد اور اسٹیجز سنبھالتے ہیں، دینی اسٹیجز، تو وہ مطالعہ کریں خالی ذہن ہو کر، تعصب سے خالی ہو کر، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں قرآن و سنت کی کیا رہنمائی ہے اور دانش مندانہ کیا طریقہ ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم نوجوانوں کو عقل سلیم دے، صحیح سمجھ دے، صحیح فہم دے، اور دین کو سچے ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال تھا کہ جو مسلمان یہ بار بار ان 2 قاتلوں کو ایز بی جے پی ورکر پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سب بیکار کا کام ہے. دیکھیے یہ کام دراصل ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشیری کا ہے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جب معلوم ہو جائے کہ ہمارا بھائی، ہماری اولاد، ہمارے لوگوں نے یہ گڑبڑ کیا ہے، تو اگر اس گڑبڑی کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کہیے کہ وہ صحیح ہے، اور اگر گڑبڑ ہے تو آپ یونیلیٹرلی انکنڈیشنلی کانڈیم کیجیے. خاص کر دیکھیے یہ معاملہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، براہ راست اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوا ہے. کوئی کیسے اس معاملے میں بغلے جھانک سکتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا ہے؟
یہ تو بڑی جرت کی بات ہے، یہ تو خدا سے جرت کرنے کا معاملہ ہے.